ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر جھوم جھوم کر پڑھ لیجئے صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج رجب المرجب کی 21 تاریخ ہے۔ اس مہینے کی 22 تاریخ کو کاتب وحی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال پاک ہے۔ یعنی جو 22 تاریخ کل کی تاریخ جو ہے، یہ کاتب وحی یعنی وحی لکھنے والے جو سرکار کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی اور اسے جو لکھا کرتے تھے انہیں کاتب کہتے ہیں۔ تو وہ لکھنے والے کاتب صحابی رسول کا نام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کا وصال پاک ہے۔ تو آج میں نے اسی مناسبت سے قرآن پاک کی آیت کریمہ تلاوت کی۔ رب کا فرمان ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ میرے بھائیو دیکھیے، آج اس کائنات میں، اس دنیا میں، دنیا کا ہر مسلمان جو بھی نیک عمل کرتا ہے وہ اس لیے کرتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ نمازی اس لیے نماز پڑھتا ہے کہ خدا راضی ہو جائے، روزہ دار اس لیے روزہ رکھتا ہے کہ خدا راضی ہو جائے، حاجی اس لیے حج کرتا ہے کہ خدا راضی ہو جائے، اور سخی اس لیے سخاوت کرتا ہے کہ خدا راضی ہو جائے۔ انسان غربا مساکین کی، یتیم کی مدد اس لیے کرتا ہے کہ خدا راضی ہو جائے، دینی راہ میں خرچ اس لیے کرتا ہے کہ خدا راضی ہو جائے، صائم اس لیے روزہ رکھتا ہے کہ خدا راضی ہو جائے، عابد اس لیے عبادت کرتا ہے خدا راضی ہو جائے، زاہد اس لیے زہد اختیار کرتا ہے کہ خدا راضی ہو جائے، متقی اس لیے تقوی اختیار کرتا ہے کہ خدا راضی ہو جائے، اور مجاہد اس لیے جہاد کرتا ہے کہ خدا راضی ہو جائے، شہید اس لیے اپنی جان نچھاور کیا کہ خدا راضی ہو جائے، اور قاری اس لیے قرآن پڑھتا ہے کہ خدا راضی ہو جائے۔ علم دین حاصل کرنے والے اس لیے علم دین حاصل کرتے ہیں کہ علم دین حاصل کر کے اس پہ عمل کریں گے تو خدا راضی ہو جائے۔ غرض کے کائنات کے کونے کونے کا مسلمان جو بھی نیک عمل کرتا ہے وہ اس لیے کرتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ہر گھڑی ہر لمحہ یہی دعا کرتا ہے انسان مسلمان کہ مولا تو ہم سے راضی ہو جا۔ تو آپ غور کرو، ایک طرف ہم ہے، ایک طرف کائنات کے تمام مسلمان ہے جس کی یہ خواہش ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور ایک طرف صحابہ کرام کی ذات ہے۔ آپ قربان جاؤ، دنیا کا ہر مسلمان چاہتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، لیکن صحابہ وہ نفوس قدسیہ ہے کہ رب خود فرما رہا ہے کہ میرے محبوب آپ کے یہ غلام صحابہ ہے، میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ تو یہ صحابہ کرام ہے جن سے راضی ہونے کا اعلان خود خالق کائنات فرما رہا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں، ہم عمل کرتے ہیں، ہم التجا کرتے ہیں کہ مولا راضی ہو جا، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہماری دعا قبول ہے یا نہیں، رب ہم سے راضی ہے یا نہیں، ہمیں اس کی خبر نہیں، پتہ نہیں۔ لیکن صحابہ وہ ہیں جن سے راضی ہونے کا اعلان رب قرآن میں فرما رہا ہے۔ رب قرآن میں فرما رہا ہے کہ میں ان سے راضی ہوں، اور یہی نہیں، میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہے۔ یہ تمام صحابہ، یہ غلام جو ہے محبوب آپ کے، میں ان سے راضی ہوں، یہ ہم سے راضی، یہ مجھ سے راضی ہے۔ تو یہ وہ نفوس قدسیہ ہے صحابہ کی، اور یہ صحابہ کے بارے میں قرآن نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ۔ قرآن نے رب نے فرمایا کہ ہم نے ان تمام صحابہ محبوب آپ کے، تمام صحابہ آپ کے غلام ہیں، ان تمام کے ساتھ ہم نے بھلائی کا، خیر کا، یعنی جنت میں جانے کا وعدہ فرما دیا کہ انہیں جنت میں ہم بھیجیں گے، ان کے ساتھ بھلائی فرمائیں گے، ان کے ساتھ خیر فرمائیں گے۔ رب نے یہ اعلان فرما دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، ہم نے ان کے ساتھ بھلائی کا، جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو اب آپ غور کریں، صحابہ کی ذات کتنی بابرکت ذات ہے۔ جبھی تو سرکار نے فرمایا اصحاب النجوم فبأیہم اقتدیتم فاہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، ان میں سے جس کی بھی اقتداء کرو گے، اتباع کرو گے، ہدایت پا جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ اب اس کے باوجود اتنے اعلانات، قرآن کی روشنی،
قرآن میں آیت کریمہ صحابہ کی عظمت بیان کر رہی ہے، احادیث رسول صحابہ کی عظمت بیان کر رہی ہے۔ سرکار نے فرمایا میرے صحابہ کو گالی مت دو، میرے صحابہ کو گالی مت دو، جو میرے صحابہ کو گالی دیتا ہے نا اس پہ اللہ اس کے رسول کی لعنت برستی ہے، ملائکہ کی لعنت برستی ہے، تمام انسانوں کی لعنت برستی ہے، اور جو تمہارے سامنے میرے صحابہ کو گالی دے تم اس پہ لعنت بھیجو۔ یہ حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا میرے صحابہ کو گالی مت دو۔ اب پھر آگے حدیث ہے کہ جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہیں، میرے صحابہ کو گالیاں دیں، تم ان کے ساتھ نماز بولیے نا نہ پڑھو، ان کے ساتھ نماز نہ پڑھو، ان کے ساتھ رشتہ داری نہ کرو، ان کے ساتھ سلام و کلام نہ کرو، بیمار ہو جائے ان کی عیادت، مر جائے تو ان کی تعزیت نہ کرو۔ یہ حدیث رسول ہے، یہ حدیث رسول ہے۔ سرکار نے فرمایا جو میرے صحابہ کو گالی دے ان کا بائیکاٹ کرو، ان سے رشتہ داری نہ کرو۔ اب آپ اندازہ فرمائے جو صحابہ کو گالی دے قرآن اسے بائیکاٹ کرنے کا اعلان کر رہا ہے، قرآن ان سے دوریاں اختیار کرنے کا اعلان کر رہا ہے، اور یہ حدیث رسول ان سے دوری بنانے کا اعلان فرما رہا ہے۔ اب آپ ذرا اندازہ فرمائے جب ہم صحابہ کے گستاخوں کا بائیکاٹ کرے، ان سے رشتہ داری نہ کرے، ان سے دوستی نہ کرے، ان کی نماز جنازہ نہ پڑھے، انہیں سلام و کلام نہ کرے، تو بتاؤ مصطفیٰ کا جو گستاخ ہے کیا اس سے رشتہ داری کرے؟ بولیے نا، کیا ان سے رشتہ داری کر سکتے ہیں؟ کیا ان کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کیا مر جائے تو نماز جنازہ تعزیت کر سکتے ہیں؟ ان کے ساتھ سلام و کلام کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ ارے جب صحابہ کے گستاخوں کے ساتھ یہ حکم ہے حدیث میں، تو پھر نبی کے گستاخوں کے ساتھ کتنی بڑی ان کا بائیکاٹ کتنی سختی کے ساتھ ہونا چاہیے، ہے یا نہیں؟ تو اس پہ غور کیجئے، اس پہ غور کیجئے۔ ابھی میں نے کہا نا میرے حضور کی گستاخیاں جو کرتا ہے وہ اپنے باپ کا بیٹا کبھی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ گستاخ رسول، قرآن نے کہا جو گستاخ رسول ہوگا نا وہ نسلاً حرامی ہوگا، وہ نسلاً حرامی ہوگا۔ یہ گستاخ رسول کی علامت ہے۔ جو بھی جس نے بھی رسول کی شان میں چاہے کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، رسول کی شان میں اگر گستاخیاں کا ہے، آپ اس کے حسب و نسب کی ہسٹریاں نکالے، کہیں نہ کہیں پکڑی جائے گی نبض اس کی کہ ہاں اس کا حسب و نسب درست نہیں ہے، اس کا حسب و نسب درست نہیں ہے، یہ کہیں نہ کہیں اس کے نسب میں خرابی ضرور ہے۔ تو میرے بھائیوں، تو صحابہ کرام کی وہ ذات ہے جن کو برا بھلا کہنے کے لیے سخت ممانعت ہے، اور ایسے کہنے والوں کے اوپر لعنتیں برستی ہے۔ اب اس کے باوجود حضرت امیر معاویہ جو کاتب وحی ہیں، کیا ہے؟ کاتب وحی، اور یہی نہیں بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے رشتہ داری بھی ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سرکار کی زوجہ ہے، ام المومنین ہے، ہم سب مسلمانوں کی ماں ہے۔ یہ حضرت ام حبیبہ کون ہے؟ حضرت امیر معاویہ کی بہن ہے، سگی ہمشیرہ ہے، بہن ہے۔ حضرت ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ، اب بیٹے امیر معاویہ ہے حضرت ابو سفیان کے۔ اب یہ دونوں بھائی بہن ہے، تو ام حبیبہ جب سرکار کی زوجہ ہے، ہم مسلمانوں کی ماں ہے، تو امیر معاویہ ہم مسلمانوں کے کون ہوئے؟ بولیے، بہن ام المومنین ہے، تو امیر معاویہ خال المؤمنین، یا امیر مومنوں کی مومنوں کے ماموں ہیں۔ یہ رشتہ داری ہے، یہ رشتہ داری ہے حضرت امیر معاویہ کی سرکار سے، اور یہ رشتہ داری کے ساتھ آپ کاتب وحی ہیں۔ اس کے باوجود لوگ آپ کی شان میں تبرہ پڑھتے ہیں، آپ کی شان میں دشنام ترازیاں کرتے ہیں، زبان درازیاں کرتے ہیں۔ انہیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس ہستی کی شان میں زبان درازی کر رہے ہیں، زبان درازی کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو حضرت امیر معاویہ کو مولا علی کے برابر لاتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو
بڑھا دیتے ہیں۔ اب بہت سے لوگ امیر معاویہ کی شان میں بہت غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو دیکھیے جہاں برابری کی بات ہے جو یہ ناسبی جو کرتے ہیں وہاں برابری نہیں، مولا علی کی شان بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ انبیاء کے بعد، رسول کے بعد مسلمانوں میں سب سے بلند و بالا، افضل و اعلیٰ مرتبہ صدیق اکبر کا ہے۔ صدیق اکبر کے بعد فاروق اعظم کا ہے، فاروق اعظم کے بعد عثمان غنی کا ہے، عثمان غنی کے بعد مولا علی کا ہے، مولا علی کے بعد عشرہ مبشرہ کا ہے، عشرہ مبشرہ کا، عشرہ مبشرہ کے بعد اصحاب بدر کا ہے۔ اس طریقے سے دیگر مسلمانوں کے صحابہ، صحابیت میں تمام صحابہ کے درجے برابر ہیں، جتنے صحابہ ہیں صحابیت میں تمام برابر ہیں، لیکن جزوی فضیلت اور افضلیت کی جہاں بات ہے وہاں سب کے درجے الگ الگ ہیں، سب کے درجے الگ الگ ہیں۔ مولا علی کی ذات بہت ہی بلند و بالا ہے حضرت امیر معاویہ کے سامنے۔ امیر معاویہ بہت ہی مولا علی سے کم ہے۔ حضرت امیر معاویہ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد آپ ایمان لائے، لیکن ظاہر آپ نے نہیں فرمایا، ایمان لا چکے ظاہر نہیں فرمایا۔ فتح مکہ کے بعد آپ نے اپنے ایمان کو ظاہر فرمایا، جب آپ کے والد بھی ایمان لے آئے، اب حضرت ابو سفیان بھی ایمان لے آئے، تب آپ نے ظاہر فرمایا۔ تو اس طریقے سے کچھ لوگ جو امیر معاویہ کے پیروکار، وہ حضرت علی سے جو بغض رکھنے والے امیر معاویہ کو علی کے برابر لا کے کھڑا کرتے ہیں، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ علی کی شان، علی کی عظمت بہت ہی بلند و بالا ہے، امیر معاویہ ان کے مقابلے میں نہیں۔ اور جو امیر معاویہ کو ایک دم دشنام ترازی ان کی ذات میں کرتے ہیں، ان کے لیے یہ ہے کہ یہ سرکار کی صحابی ہے، یہ سرکار کے صحابی ہے، اور ان کے لیے حدیث پاک ہے، سرکار نے ان کے لیے دعا فرمایا، یا اللہ معاویہ کو ہادی بنا دے، مہدی بنا دے، ہدایت دینے والا بنا دے۔ یہ دعا سرکار نے فرمائی حضرت امیر معاویہ کے لیے، اسے ہادی بنا دے، مہدی بنا دے اور ہدایت دینے والا، یعنی ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ یہ حضرت امیر معاویہ کی شان ہے۔ ہم دعا کریں کسی کے لیے، اگر اس کے اندر کچھ اچھائی آ جاتی ہے، کسی کی اچھائی کے لیے دعا کریں تو ہم خوش ہوتے ہیں۔ ہماری دعا قبول یا نہ قبول ہمیں پتہ نہیں، لیکن جو جانے دعا ہے، جن کی دعا رب کبھی رد نہیں فرماتا، قبول ہی قبول ہے۔ بتاؤ وہ مصطفیٰ، وہ محبوب دعا کرے تو کیا وہ قبول نہ ہو؟ اور وہ محبوب دعا فرما رہے ہیں کہ مولا معاویہ کو تو ہادی بنا دے، مہدی بنا دے اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ یہ حضرت امیر معاویہ کی شان ہے۔ اب جو گستاخی کرتے ہیں وہ سوچیں کہ ہم کن کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور ہمارا انجام کیا ہوگا۔ حدیث رسول جو ہم نے پیش کی کہ جو میرے صحابہ کو برا کہیں، بھلا کہیں، ان پہ لعنت اللہ کی، اس کے رسول کی، ملائکہ کی، تمام انسانوں کی، تم سنو برا کہتے تم اس پہ لعنت بھیجو۔ اب اندازہ کریں جو لوگ حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ان کا انجام کیا ہوگا۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل امی آئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اے محبوب ہم نے آپ کی دعائیں قبول فرمائی، آپ نے ہم سے عمر مانگا، ہم نے آپ کو عمر عطا فرمایا۔ اے محبوب آپ نے ہم سے عمر مانگا، ہم نے عمر عطا فرمایا۔ اے محبوب آپ نے ہم سے معاویہ مانگا تو ہم نے معاویہ کو امین بنایا، امین بنایا۔ اور جبریل امین عرض کیا یا رسول اللہ معاویہ سے فرما دیے وہ امین ہے اور اچھے امین ہے۔ آپ غور کریں جبریل امین کون ہے؟ جنہیں ہم امین کہیں، آپ امین کہیں، علماء امین کہے، حفاظ امین کہے، قرہ امین کہے، مفتیان کرام امین کہے، ولی امین کہے، اقطاب امین کہے، اوتاد امین کہے، ابدال امین کہے، خواجہ امین کہے، غوث امین کہے، مخدوم امین کہے، امام اعظم امین کہے، امام شافعی امین کہے، امام احمد بن حنبل امین کہے، امام مالک امین کہے، امام حسین امین کہے، امام حسن امین کہے، ابو بکر امین کہے، عثمان غنی امین کہے، مولا علی امین کہے اور حضرت فاروق اعظم امین کہے۔ یہاں
یہاں تک کہ خود سرکار دو عالم جبریل کو امین کہے. سرکار دو عالم ہی نہیں بلکہ خود خالق کائنات جبریل کو امین کہے. لیکن جبریل کسے امین کہہ رہا ہے؟ جبریل معاویہ کو امین کہہ رہے ہیں. جبرائیل کو رب امین کہے، مصطفیٰ امین کہے، ساری کائنات امین کہے، وہ جبریل امین حضرت معاویہ کو امین کہہ رہے ہیں کہ آقا یہ آپ کے معاویہ امین ہیں اور اچھے امین ہیں، اچھے امین ہے. اور پھر امین کیوں نہ ہو؟ قرآن یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے اس کا لانے والا امین جبریل امین. یہ وہ کتاب ہے اس کا لانے والا امین. جس پہ نازل ہوا وہ بھی، اس کتاب کو جس نے لکھا وہ بھی امین. اگر لانے والا امین نہ ہو تو قرآن لا ریب نہیں. جس پہ نازل ہوئی وہ امین نہ ہو، قرآن لا ریب نہیں. جس نے لکھا وہ امین نہیں تو قرآن لا ریب نہیں. پتا چلا لانے والے میں شک نہیں، جس پہ قرآن نازل ہوا اس میں شک نہیں، جس نے اسے لکھا اس میں شک نہیں. یہ امیر معاویہ کی شان ہے، یہ حضرت امیر معاویہ کی شان ہے کہ آپ کاتب وحی ہے. اور انسان کاتب کسے بناتا ہے؟ جو ایماندار ہوتا ہے، جو ادھر ادھر کرنے والا نہیں ہوتا ہے، جو باتوں کو یہاں سے وہاں گھمانے والا نہیں ہوتا ہے، اسے انسان امین بناتا ہے. اب سرکار کو کتنا بھروسہ حضرت امیر معاویہ پہ تھا کہ آپ نے کاتب وحی بنا دیا. جبھی تو رب کی بارگاہ سے انہیں امین کا خطاب ملا کہ محبوب یہ امیر معاویہ کو آپ نے ہم سے مانگا، ہم نے اسے امین بنا دیا، امین بنا دیا. اب ایسے امین صحابی کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو بتائیے اس کا حشر کیا ہوگا؟ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہمارے سروں کے تاج تمام صحابہ ہے. بس اس حدیث پہ عمل کریں کہ اصحاب النجوم، ہر صحابہ ستاروں کی مانند ہے. تو سرکار نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا وہ جنتی، اور جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا وہ بھی جنتی. تو امیر معاویہ وہ ہے جس نے امیر معاویہ کو دیکھ لیا وہ اس حدیث رسول کی روشنی میں وہ جنتی ہو گیا. تو جن کو دیکھنے والا، جن کو دیکھ لے وہ جنتی ہو جائے دیکھنے والا، تو بتاؤ کیا امیر معاویہ جنتی نہیں؟ بولیے نا، امیر معاویہ جنتی نہیں ہے نا؟ حضرت امیر معاویہ جنتی ہے نا؟ کیوں نہ ہو کہ آپ صحابی رسول ہے، کاتب وحی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری آپ کو ہے، اس لیے آپ کا مقام بہت ہی بلند و بالا ہے. یہ اور بات ہے صحابہ میں سب کو جزوی فضیلتیں ہیں، سب کو اپنے اپنے مراتب اور درجے حاصل ہے. حضرت امیر معاویہ کے بھی کچھ مراتب ہیں، لیکن لفظ صحابیت میں، درجے صحابیت میں تمام صحابہ برابر ہیں. تو جیسے نبی کو دیکھنے والا جنتی اور دیکھنے والا صحابی، اس صحابی کو دیکھنے والا بھی جنتی، تو امیر معاویہ کو دیکھنے والا بھی جنتی ہے. تو کل کی تاریخ آپ کی وصال کی تاریخ ہے. ہم مسلمانوں کے چاہیے کہ ہم اس مہینے میں یوں تو پورا مہینہ کنڈے کی نیاز کرتے ہیں. کل کی تاریخ عام رائج ہے، یہ رواج ہے لوگوں میں، 22 رجب المرجب حضرت امام جعفر صادق کی کنڈے کی نیاز ہوتی ہے. حالانکہ آپ کی حضرت امام جعفر صادق کی جو تاریخ ہے وصال کی وہ جو ہے 15 رجب المرجب ہے، 15 رجب المرجب. تو ہمیں چاہیے کہ ہم 22 کو اگر نیاز کرتے ہیں تو جہاں حضرت سیدنا امام جعفر صادق کی نیاز کرتے ہیں وہاں ساتھ میں حضرت امیر معاویہ کا بھی نام شامل کر لے، حضرت امام زین العابدین کا بھی نام شامل کر لے، حضرت امام باقر کا بھی نام شامل کر لے، ائمہ اہل بیت کا بھی نام شامل کر لے، ہے نا؟ تاکہ ان تمام بزرگوں کی بارگاہ میں، ان تمام اصحاب کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش ہو جائے، سب کا فیضان ہمارے اوپر جاری ہو ساری ہو جائے. تو یہ یاد رکھیں کل کی جو نیاز کریں گے آپ اس نیاز میں حضرت امام جعفر کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کا بھی نام شامل کر لیں، ان کے نام کی بھی نیت کر لیں، ارادہ کر لیں کہ ہم جہاں کنڈے کی نیاز میں امام جعفر صادق کی نیاز کریں گے وہاں حضرت امیر معاویہ کی بھی نیاز ہم کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ کریں گے نا؟
انشاءاللہ رب کی بارگاہ میں دعا اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے کھڑے ہو کے سنت پڑھ لیجیے۔